अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उदरूस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का इस्तकबाल है। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें एक और अरबिक न्यूज़ देखने वाले। अरबी है, न्यूज़ है BBC अरबी की, और हेडिंग आपके सामने है। रूसिया व उक्रानिया मॉस्को तुअलिनु इंसहाब बाज़ि क़ुव्वातिहा मिनल हुदूद मअ उक्रानिया मअ तवासुल मसाई अद-डिप्लोमासिया। ये BBC की असफ़ार रईसिया की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ भी रूस और यूक्रेन से मुताल्लिक़ है, जिस तरह से प्रीवियस न्यूज़ इसी से मुताल्लिक़ थी। मॉस्को तुअलिनु, मॉस्को ऐलान किया। मॉस्को रूस की दारुस्सुल्तनत है, तो मॉस्को तुअलिनु, मॉस्को ने ऐलान किया इंसहाब बाज़ि क़ुव्वातिहा, अपनी बाज़ फ़ौज की यूक्रेन के साथ मिली सरहदों से निकल जाने का। इंसहाब का मतलब होता है विड्रॉ, और यानी अपनी क़ुव्वत कहते हैं फ़ौज को या फ़ौजियों को, और हुदूद मा उक्रानिया का मतलब है यूक्रेन के साथ मिली रूसी सरहदें। तो यूक्रेन के साथ मिली रूसी सरहदों से अपनी बाज़ फ़ौज को निकाल लिया। वो लड़ाई का जो अंदेशा था एक तरह से, उसके पेश नज़र ये बात चल रही है। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। मा तवासुली अल-मसाई डिप्लोमासिया, डिप्लोमेटिक कोशिशों के या सफारती कोशिशों के चलते, या तवासुल कहते हैं एक जारी रहने के साथ, है ना, यानी तसलसल या जारी रहना। सो इस तरह से ये वो वीडियो है, इसमें नीचे लिखा है रूसिया व उक्रानिया मक़ातिउ फ़ीदिया अला इंटरनेट लिमुअद्दात अस्करिया रूसिया वहिय ततहर्रकु बिलक़ुर्बि मिनल हुदूद। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये वीडियो जब तक ओपन की तब तक, चलिए ये ओपन हो ही गई, चलने लग गई है। ये खैर, यानी ये उस ये कुछ साजो सामान, फ़ौजी साजो सामान है, उसकी मक़ाते वीडियो या वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको यहीं रोक देते हैं। और जी, आलनत वज़ारत दिफ़ा रूसिया, रूसी वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया है सबाह अल-यौम अस-सुलासा, आज बरोज़ मंगल, इंसहाब बाज़ि क़ुव्वाती है, अपने बाज़ फ़ौजियों के निकल जाने का मिनल हुदूद मअ उक्रानिया, यूक्रेन के साथ मिली सरहदों से। व नक़लत वकालत इंटरफ़ाक्स रूसिया अन अल-मुतहद्दिस बिस्म वज़ारत दिफ़ा ईगोर कोनाशिंकोव قوله إن وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أكملت مهامها بالفعل بدأت في العودة بواسطة قطارات السكك الحديدية والسيارات وستصل إلى ثكناتها اليوم۔ روسی ایجنسی انٹرفاکس نے وزارت دفاع کے ترجمان، المتحدث باسمی کا مطلب آپ جانتے ہیں ترجمان کو کہتے ہیں، وزارت دفاع کے ترجمان ایغور کوناشینکوف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان وحدات المناطق العسکریت الجنوبیہ والغربیہ، کہ جنوبی اور مغربی علاقوں کی فوجی ٹکڑیاں، وحدات کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں، شاید ٹکڑی ہی، اور العسکریہ تو فوجی ہے، اور مناطق مطلب علاقے، اور جنوبی اور الغربیہ مغربی، تو جنوبی اور مغربی علاقوں کے فوجی دستے شاید کہہ سکتے، التی اکملت مہامہ، جنہوں نے اپنی مہمات کو انجام دے لیا تھا، سر کر لیا تھا، میرے خیال سے کہنا ٹھیک ہے، بدأ بالفعل یعنی سچ مچ پورے طور پر، بدأ فی العودتی، انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے، بواسطۃ قطارات السکک الحدیدیہ، ٹرین کے ذریعے، ریلویز کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں قطار کی جمع ہے، اور سکک الحدیدیہ ریلویز کو کہتے ہیں، یعنی جو ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے اسی کو السکک الحدیدیہ کہتے ہیں، ریل لائن کو کہتے ہیں، والسیارات اور کاروں سے، اور وستصل الی ثکناتها اليوم، اور وہ اپنے ٹھکانوں تک آج پہنچ جائیں گی۔ اب سکنات شاید بیس کیمپ کو کہتے ہوں گے، یا
یعنی وہ جو فوجی ٹھکانے ہوتے ہیں کچھ اس طرح، یعنی وہ جہاں رہتے ہوں گے وہاں. وأضاف المتحدث أن القوات أجرت عددا من التدريبات القتالية، اور ترجمان نے یہ بات بھی کہی کہ فوجیوں نے اجرت عددا من التدریبات القتالیہ متعدد فوجی مشقیں کی، کما کان مخططا لہا جیسا کہ جو کہ پری پلان تھا، یعنی جس طرح کا پلان تھا ہمارا اس کے مطابق. وأن بعض التدریبات لا تزال جاریۃ، اور بعض مشقیں اب بھی جاری ہیں. ومن المقرر أن تنتهي التدريبات العسكرية في 20 من فبراير يا فبراير شباط بتدريب آخر واسع النطاق في المنطقة، وهي عبارة عن مناورات حربية مشتركة بين الاتحاد الروسي والبيلاروسي. اور یہ بات طے ہے، ومن المقرر، اور یہ بھی طے ہے کہ ان تنتهي التدريبات العسكرية کہ فوجی مشقیں 20 فروری کو ختم ہو جائیں گی. اسی کو عربی میں شبات بھی کہتے ہیں، فروری کو. بتدریب آخر، ایک اور تدریب کے ذریعے، واسع النطاق جو زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بڑی ہے، فی المنطقہ علاقے میں، وہی عبارت عن مناورات حربیہ جو کہ جنگی مشقوں سے، مشترکہ جنگی مشقوں سے عبارت ہے. کس کے بیچ ہیں وہ مشترکہ جنگی؟ مشترک ہے نا چونکہ، تو پھر وہ کسی اور کسی ملک کے بیچ ہی ہوں گی. سو وہ روسی اور بیلاروسی الائنس کے بیچ ہیں. روس تو ہے ہی یہ ملک جس کے بارے میں یہ نیوز ہے، اور بیلاروس اس کا پڑوسی ملک ہے. سو دونوں کا اتحاد ہے، الائنس ہے، اور دونوں کے بیچ یہ فوجی مشقیں ہوں گی، یا خاص طور سے جو اخیر مشق ہے جس کی بات چل رہی ہے. وكانت روسيا قد نشرت حوالي 130 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، من بينهم نحو 30 ألف جندي يشاركون في التدريبات العسكرية في بيلاروسيا. اور روس نے 130,000 یا آپ اردو میں کہیں گے تو 130,000 کے قریب فوجی یوکرینی سرحدوں سے، حدود سے قریب تعینات کیے تھے، تعینات کیے تھے. قد نشرت کا یہی ترجمہ ہوگا یہاں پر. من بینہم، جن میں سے 30,000 فوجی، یشارکون فی التدریبات العسکریہ فی بیلاروسیہ، جن میں سے 30,000 فوجی بیلاروسیہ میں فوجی مشقوں میں شرکت کر رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں. سو یہ نیوز تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ جملے بھی دیکھتے ہیں ہم کس طرح بنا سکتے ہیں. سو پہلی چیز تو یہ آپ جانتے ہیں، مضارع جب بھی ہیڈنگ میں آتا ہے، عنوان میں، تو پھر ترجمہ ماضی کا کر لیتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اعلان کر دیا. انسحاب کا مطلب میں نے بتایا وڈرا یا نکال لینا فوج کا، اور قوت فوج کو کہتے ہیں. تو اگر یعنی اس طرح فوج، قوت، فوجی، فوج. الحدود مع اوکرانیہ مع تواصل مساعی ڈپلوماسیہ. تواصل کہتے ہیں یعنی استمرار کو، جاری رہنے کو. المساعی یہ کوشش یا سعی کی جمع ہے، الڈپلوماسی سفارتی کوشش ہے. تو اس میں مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میں سوچ رہا ہوں. تواصلہ خاص طور سے ایسا لفظ ہے جس کو یعنی معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ خاص طور سے حل انتہیتا او تتواصل، انا اتواصل، یعنی یہ پورا ہو گیا یا پھر جاری ہے، یعنی آپ نے یہ کام کر لیا یا اب تک بھی جاری ہے. سو اس کو کہتے ہیں نعم اتواصل. یا مثلا کہتے ہیں کہ وہ ایک مضمون ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ مقالہ لکھ رہے ہیں اور آپ نے ایک قسط نشر کی اور پھر آخر میں لکھتے ہیں جاری ہے، ابھی جاری، ایسا لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں جاری. تو عربی میں کہتے ہیں متواصل، یعنی وہ جاری ہے ابھی، اس طرح سے. اور یہاں دیکھیے التی اکملت مہامہا، التی اکملت مہامہا، جنہوں نے اپنی مہمات مکمل کر لی. سو یہاں اکملہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ کئی بار مکمل کر لی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے. سو اکملہ. بدأت فی العودتی، لوٹنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ بدأت تعود بھی ٹھیک ہے، اور بدأت فی العودتی، لوٹنا شروع کر دیا. اور کس ذریعے سے آ رہے ہیں؟ بواسطتی کے بعد لگا سکتے ہیں آپ. قطارات ہے یہاں پر، قطارات سکت الحدیدیہ والسیارات. اور آپ مثال کے طور پہ جو بھی، یعنی اپنے جملوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو بھی وہاں مناسب ہوگا آپ کے حساب سے آپ اس طرح سے بواسطتی استعمال کر سکتے. آگے
وستصل إلى سكن آتی ہے. اور اضافہ المتحدث، اضافہ کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اضافہ کا مطلب ہوتا ہے مزید کہا، اور انہوں نے مزید یہ بات کہی. سو مزید یہ بات کہی جو اردو میں ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے اضافہ ہوتا ہے، اور انگلش میں ایڈڈ استعمال کرتے ہیں. اور جی کانا کما کانا مخطط، خطط یخطط کا مطلب ہوتا ہے پلان کرنا چیزوں کو، تو مخطط کما کانا مخططا لها یعنی جس طرح کا پلان تھا اسی کے حساب سے. وان بعض التدریبات لا تزال جاریتا، تو کچھ تدریبات مشقیں ابھی بھی جاری ہیں. تو ابھی بھی کا مطلب حتی الان ویسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ ایسا کرتے تھے، کچھ کر لیا، اور کچھ ابھی بھی باقی ہے. مثلا وہ کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں، مثلا کتاب کا مطالعہ ہی ہے تو وہ ابھی بھی اس کو پڑھ رہے ہیں. ہوا لا یزال یطالعہ، مثلا لا یزال باقیا، وہ ابھی بھی باقی ہے مثلا. سو اس طرح لا یزال کا مطلب ہوتا ہے ابھی بھی ایسا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. انا لا ازال ادرس اللغة العربیہ، مثلا انا لا ازال اتعلم اللغة العربیہ، میں ابھی بھی عربی سیکھ رہا ہوں. اس طرح سے لا ازال، ابھی بھی ایسا کر رہا، اب تک بھی، ابھی یعنی اب بھی، اب تک بھی، کچھ اس طرح. حتی الان کا مطلب ہوتا ہے اس میں. اور ایک اور لفظ ہے آگے، ومن المقرر ان تنتهي التدریبات العسکریہ، طے یہ تھا، طے یہ ہے. تو اس طرح جب کہنا ہو کہ ومن المقرر ان تنتهي، طے یہ بات طے ہے کہ اس طرح ہوگا مثلا، تو اس کو کہیں گے ومن المقرر ان تنتهي التدریبات العسکریہ فی 20 فبرایر شباط بتدریب آخر واسع النطاق. جو واسع النطاق کا مطلب ہوتا ہے جس کا دائرہ کار وسیع ہو. سو یہ لفظ بھی یعنی کافی مشہور ہے عربی میں. وهو عبارة عن مناورات حربية وكانت روسيا نشرت، میرے خیال سے اتنا ٹھیک ہے. سو خیر یہ تھی نیوز، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اچھا ایک اعلان ہے، اور اعلان ہے یہ کہ جو ہمارا درس نظامی ہے، اور خاص طور سے اس کی فنی کتابیں جیسے کہ نحو کی کتابیں، یا پھر صرف کی کتابیں، یا پھر بلاغت کی کتابیں، یا پھر منطق کی کتابیں، یعنی جو فنی کتابیں ہیں، علوم عالیہ کی جو کتابیں کہلاتی ہیں. سو میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک مخصوص چینل بناؤں، اور فنی کتابوں کی 1 by 1 کچھ کیا ترتیب ہوگی کتابوں کو چوز کرنے میں، وہ اپنی جگہ، یعنی وہ ایک طرح سے ثانوی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کتابوں کے لیے، ان کتابوں کو پڑھانے کے لیے، باقاعدہ تدریس کے لیے ایک مستقل چینل بناؤ. سو یہ ایک اعلان ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے مشورہ بھی. تو آپ لوگ بتائیے آپ کو، آپ کے خیال سے یہ بہتر رہے گا اور مفید رہے گا. یعنی اصل میں میرا ارادہ یہ ہے کہ کئی بار دشواری ہوتی ہے طلباء کو بھی، کئی بار اساتذہ کو بھی، اور ہمارے یہاں اردو شروحات کا سب لوگ سہارا لیتے ہیں، کیونکہ یعنی وہ وہی دشواری کی وجہ سے. سو اگر یہ اس طرح سے دروس کا یہ سلسلہ اگر یہاں اویلیبل رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے بھی کسی درجے میں مفید ہوگا؟ اور آپ کی کیا رائے ہے ایگزیکٹلی، آپ لوگ بتائیے مفید ہوگا یا نہیں، اور اس کے معاملے میں کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیا ترتیب ہونا چاہیے، مثلا کتابیں کون کون سی چوز کی جائیں. اور اسی طرح سے یہ کتابیں یعنی فنی کتابیں تو ہیں ہی، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اور بھی کچھ وہ کتابیں جو اب درس نظامی کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت لوگ ان کو پڑھنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی جن کا لیول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں اب درس نظامی کا جو حصہ نہیں ہے ان کو بھی پڑھتے، یا وہ اسی نوعیت کی ہیں، وہ بڑی اہم کتابیں ہیں اب بھی، لیکن یعنی بندہ اکیلے سے نہیں پڑھ سکتا. سو اگر ان کا سلسلہ شروع ہو، اب وہ کون کون سی کتابیں ہیں، یا وہ مثلاً کون سی ہیں، سو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نام نہ بھی لے ان کتابوں کے، لیکن وہ سمجھیے کہ بڑی اہم کتابیں ہو سکتی ہیں. مثلا نحو کی ہی کوئی کتاب ہے جو اب نہیں ہے درس نظامی کا حصہ مثلا، یا کوئی فن منطق کی کوئی کتاب ہے اچھی سی، یا کوئی اصول کی کوئی کتاب ہے، کوئی تفسیر کی کوئی اچھی سی کتاب ہے جو اب دشوار ہونے کی وجہ سے یا کچھ اس طرح سے اب نہیں درس نظامی کا حصہ ہے. سو ان کو بھی پڑھا جائے مثلا، اس طرح بھی ایک رائے تھی. سو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، آپ کا کیا خیال ہے، اس طرح سے شروع ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے الگ چینل ہوگا یہ تو نہیں، کیونکہ یہ عربی اور انگلش کے لیے ہی خاص ہے، جس میں ہم صرف عربی ابھی پڑھ رہے ہیں. سو آپ لوگوں کی رائے ہمیشہ اہم ہوتی ہے.
آپ لوگ بتائیے مجھے. میں ایک پول بھی کروں گا اس کے لیے، یعنی ووٹنگ، اور اس میں بھی آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہاں بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے. امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. خیال رکھیے گا جب تک اپنا. اللہ حافظ.